جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی والی ہیں، اس میں نیچرلسٹک بھی ہیں، پھر اس میں ان نیچرلسٹک بھی ہیں، ریئلسٹک بھی ہیں۔ جب آپ کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو آپ نیچر کے پاس ٹرائی کرتے ہیں کریں، کچھ جگہ پہ آپ وہ پاسبلٹی نہیں ہوتی اور آپ کا ذہن کے پاس 10-12 ریفرنس ہیں، اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امپروو کرتے ہیں تو وہ نیچرلسٹک اور ان نیچرلسٹک دونوں کو آپ ملا لیتے ہیں سچویشن کے مطابق۔ اسی طرح ریئلسٹک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پھول ہے اور پھول مجھے اصلی والا چاہیے، تو وہ آپ اصلی پھول ہی لا کے لگائیں گے وہاں پر۔ لیکن اگر آپ وہ تھوڑا سا مارجن ہے تو آپ وہ چائنیز بنے ہوئے یا پیپر کے بنے ہوئے یا کپڑے کے بنے ہوئے پھول وہ بھی لا کے وہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر گملے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اصلی پتا اگا ہوا نہیں چاہیے، تو آرٹیفیشل گملہ اور آرٹیفیشل پلانٹ اور آرٹیفیشل کلے کا پورا سیٹ اپ وہ مل سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس حساب سے ہوتی ہیں کہ ایڈجسٹ کیسے کرنی ہے، ریسورسز کیسے، کتنے ٹائم میں کتنی چیزیں کرنی ہیں۔ اسی طرح آپ کی وہ ہے سوریلسٹک۔ سوریلسٹک وہ ہوتا ہے جو امیجنیشن کی ایک ڈسٹورٹڈ ورژن ہو، جو لمٹ سے ذرا کراس ہو جائے، ریئلسٹک سے آگے۔ یعنی آپ نے ڈالی کو دیکھا ہوگا، پینٹنگز پڑھی ہوں گی، تو سوریلسٹ رائٹرز بھی ہیں، اور ڈالی کی کچھ ایسی پینٹنگز ہیں، ایک وہ لیکوڈ فلوئنگ ٹائم ہے، برننگ جراف ہے۔ وہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ وہ اس نے ان چیزوں کو پینٹ کرنے کی کوشش کی یا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جو ریئلٹی سے، ریئل سے ذرا آگے نکل گئی۔ جراف ایک زندہ گوشت کا اچھا والا جانور ہے، اس کو آگ لگا ہوا فلیم میں دکھانا وہ ایک خیال ہے، اس کی لمٹ ہے سوچ کی آگے جانے والی۔ اسی طرح تو امپریشنسٹک ہے کہ آپ اشارے کنائے میں بات کرتے ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سین میں بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ چاقو مارے اور وہ خون نکلے، اس کو کسی اور طریقے سے بھی وہ بیان کر سکتا ہے اشارے سے، کہ وہ چاقو بھی دکھائے سیپریٹ، مارنے کا بھی نہ دکھائے، یا دوسرے بندے کو جو دیکھ رہا تھا اس کا شاٹ دکھا دے کہ سٹیب کوئی کر رہا ہے، چھینٹے کہیں اور دکھا دے۔ دو چیزیں کرنے کی طریقے ہیں، وہ کرنے کے لیے وہ کنٹرائیو کرنا ہے، وہ اس کو انوویشن کرنا۔ اس طرح پھر اس سٹائل میں جو آ جاتا ہے ایکسپریشنسٹک۔ ایک تو امپریشنسٹک تھا کہ وہ تھا کہ امپریشن میں انڈائریکٹلی آپ بتاتے ہیں، ایک آپ ایکسپریشن وہ والا اس کے نیئر ٹو ریئلٹی کریٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ایکسپریس بھی ہو، چیزیں دکھائی بھی جائیں اور ود ان لمٹس بھی رہیں، تو جو رولز ہیں اگر وہ نہ بھی ہوں آپ اس کے مطابق دکھا سکیں۔ اسی طرح ہے ایکسپینشنسٹک، یہ بھی ایک سٹائل ہے جس ایریے پہ آپ نے کام کرنا ہے، فرض کیا میں اسٹیبل تک کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو لائٹنگ ڈیزائنر ہے اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور چیزیں فیکٹر بھی ہیں جو میں لائٹ سے اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ جیسے اوپر دیکھا تھا، اس میں اگر پروڈیوسر سین ریکارڈ کرنا چاہے تو وہ گرڈ اور لائٹنگ اور پلرز اور سیٹ کا جو ایج کٹ رہے ہیں اوپر اور اوپر کیل ویل لگے ہوئے سارے، وہ اس کے سارے اس کے ایکسپینشنسٹ میں آ جاتے ہیں کہ وہ اس سیٹ سے باہر نکل کے بتا رہا ہے کہ حدود کیا ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، اس کا ریلیٹڈ جو دنیا ہے وہ چھت سے لے کے زمین تک پورے ہے، وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایبسٹریکٹ میں طریقہ ہوتا ہے، جیسے پینٹر تھا پکاسو، وہ ایک طرف ریئلسٹک پینٹنگ کرتا تھا، ایک طرف وہ اس کو ایبسٹریکٹ بنانا شروع کر دیا، یعنی بات وہ کرنا چاہتا ہے رنگوں میں اور لائنوں میں اور لائٹ اینڈ شیڈ میں وہ موڈز کنوے کرتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ویور ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو اور وہ سوچ کے اپنے اپنے لیول پہ یا اپنے اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے۔ مثلا ایک بندہ سفید کاغذ کے اوپر ایک دائرہ لگا دیتا ہے، دائرہ ذرا سا اوول ہے، اب اس کو ہر دیکھنے والا جو ہے وہ بندہ وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا۔ ایک اس کو انڈا سمجھے گا، جس کو کک یا اس رینج کا یا اس وقت موڈ میں ہے، تو وہ ان کو اس کو انڈا پہ انٹرپریٹ کرے گا، یہ انڈا ہے۔ میتھمیٹکس والا اس کو پیرابولا اور اوول شیپ کرے گا، جیومیٹری والا کسی طرح اور کرے گا اس کو۔ اس طرح ماسٹر کوئی ٹیچر آتا تو وہ اس کو کچھ اور سمجھے گا۔ یعنی ہر بندے کی انٹرپریشن ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ ایبسٹریکٹ کرنا، کسی چیز کو اتنا ایبسٹریکٹ کر دینا کہ انٹرپریشن میں جو ویور ہے وہ اپنا اپنا انٹرپریشن دے۔ یعنی آپ نے شیڈو میں ایک سین دے دیا ہے، بیک میں لٹ کیا ہوا ہے اور پیچی لٹ سٹریکس دی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ کلر استعمال کیے ہوئے ہیں، فیس آپ نے چھپایا ہوا ہے، ایک کراس بیک لائٹ دے کے فلور پہ 2 یا 3 شیڈوز دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو امیج ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیومن فگر ہے، فیس اس کا نظر نہیں آ رہا، خاص ایک اس کا پوسچر بنا ہوا ہے، لائٹ اینڈ شیڈ سے آپ نے پیٹرن کریٹ کیے ہوئے ہیں، پیچھے ایک آپ نے ریڈ کلر کی بیمز دی ہیں 2-3۔ ابھی اس کی انٹرپریشن بہت ساری بنتی ہیں، وہ گلوم میں بیٹھا ہوا ہے، اداس میں بیٹھا ہوا ہے، رومانٹک ہے، کوئی چیز سوچ رہا ہے،
میڈیٹیشن کر رہا ہے یا مرڈر کر کے آیا, کرائم کر کے آیا, یا کوئی اس کو مار گیا ہوا یا نشے میں یا بے ہوش ہوا ہوا ہے. یہ اتنے سارے ہوں گے, یہ اس میں آتے ہیں ایبسٹریکٹ میں. پھر آتا ہے ماڈرن. ماڈرن میں آتا ہے کہ جو کلاسیکل سٹائل, جو نیچرل سٹائل تھا کہ آپ نے ایک آرچ لگائی, ایک پلر لگایا, یا آپ نے دیکھا ہوا ہے جو کنونشنل چیزیں وہ کرتے جاتے ہیں. اس میں جو ماڈرن ٹچز اس وقت آئے ہوئے ہیں, ایک کلاسیکل پیریڈ آتا ہے, پرانا پیریڈ ہے کہ گھر میں ایک ریڈیو پڑا ہوا ہے اور وہ ریڈیو کے مطابق اس پیریڈ کا سارا کچھ سامان لگا ہوا ہے, تو وہ آپ کو ایک پیریڈ ڈیفائن کرتا ہے. اور آپ سڈنلی ایک جگہ جاتے ہیں کہ وہاں بجائے ریڈیو کے ایک ہیڈ فون لگا ہوا ہے, اینٹنا نکلا ہوا ہے اور وہ ڈانس کر رہا ہے بندہ, وہ بھی میوزک چل رہا تھا, یہ بھی میوزک چل رہا تھا. یہ تھا, یہ ماڈرن ٹچ ہے. اس کا سارا سٹائل ہی فرق ہوگا. پیچھے دیوار پہ چارٹ لگے ہوئے ہیں, کراس اسٹریٹ لائن کا اسٹیل کا بیڈ بنا ہوا ہے, وہ عجیب میٹرس لگی ہوئی ہے, ایکسرسائز مشین پڑی ہوئی ہے, ونڈوز ہیں کلاس ماڈرن ساری ہیں. تو یہ آپ کو اگر ماڈرن ٹچ دینا ہے تو یہ بھی لائٹنگ ڈیزائنر ہی کے تھرو ہوتا ہے کہ وہ سیٹ وہ لگوا لے اپنا ماڈرن, اور میں اس پہ ایک گاؤں والی ایک غریب آدمی کی لائٹنگ کرنے کی کوشش کروں تو میں اس کو تباہی کر دوں گا. یہ بھی ایک سٹائلوں میں آتا ہے کہ وہ ماڈرن اگر استعمال کرنا ہے تو. اسی طرح سٹائل کانسیپٹ میں آتا ہے ریلیجس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہر سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ آپ ریلیجس فیکٹر جو ہے وہ ضرور استعمال ہوتا ہے, کیونکہ انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بائی برتھ ارلی ڈیز سے آج تک وہ کسی نہ کسی سہارے کے ساتھ چلتا ہے. وہ فیتھ انر ہوتا ہے, اس کے سہارے پہ چلتا ہے. تو آپ نے خاص طور پہ انڈین فلموں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی میجورٹی فلموں میں ریلیجن کا فیکٹر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے وہ ضرور لے آتے ہیں. یا وہ مندر جا رہے ہوتے ہیں, یا مندر آ رہے ہوتے ہیں, یا مندر کا ذکر ہوتا ہے, یا ناریل پھوڑنا ہوتا ہے, یا کچھ ہوتا ہے. اس طرح آپ یورپی فلمیں دیکھیں تو وہ کہاں سے بات شروع کرتے ہیں, اور چرچ اور وہ کوئی ریلیجس کا سین لا کے پبلک کو کنونس کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, انوالو کرنے کے لیے, جہاں پہ ڈائریکٹر ذرا ویک ہو رہا ہوتا ہے, لوز ہو رہا ہوتا ہے, گرپ اس کی جا رہی ہوتی ہے, وہ پھر ایموشنل بلیک میل کرنا جو ہے ریلیجس بلیک میل سب سے آسان ہے. آپ کسی بھی کام میں کسی بھی جا کے اگر مذہب پہ بات کریں تو میجورٹی لوگ کیوں کان کھڑے ہو جائیں گے, یار کیا بات کر رہا ہے. اور وہی اگر آپ صرف جا کے ڈھول بجا کے اعلان کرنے کی کوشش کریں تو شاید چند بندے رک کے مڑ کے دیکھیں گے اور پھر چلے جائیں گے. تو ریلیجن بھی ایک فیکٹر ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ریلیجس لائٹنگ میں ذرا سا فرق ہے. اگر آپ نے چرچ اور ماسک اور اس کا کوئی ایک ماحول ہے, اس میں کوئی موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں, کہیں پہ کینڈل شینڈلیئر جل رہے ہوتے ہیں. چرچ ہے تو پھر آپ شائنی مانی آلٹار اور اس کی لائٹ ہوگی, اور پیچھے اسٹین گلاس کی ونڈوز ہوں گی. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سلسلہ ہے, اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر بھی اس کو سٹائل میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈائریکٹر کی یا اس پلے کی اس کی ڈیمانڈ ہے تو وہ اس پہ کیا چیزیں ہیں جو فیکٹر وہ لازمی کرنی ہوں گی ہمیں, اور وہ ہم کیسے کر سکیں گے. اگر وہ لمیٹیشن میں نہیں ہے تو وہ فوراً ڈائریکٹر سے کہے گا بھائی یہ سین اس ہفتے نہ کرو, ہم نے یہ چیزیں ارینج کرنی ہے, اور فلاں جو 2 فیکٹر ہیں وہ استعمال کرنے والے وہ کچھ ہم بنوانے پڑیں گے, اور یہ لائٹیں جو ہیں منگوانی پڑیں گی یا ہائر کرنی پڑیں گی, تب جا کے وہ موڈ کریٹ ہو سکے گا یا وہ سیٹ اپ کریٹ ہو سکے گا جو تم چاہ رہے ہو. حالانکہ ہمارے ہاں فلموں میں وہ تو کرتے ہیں آرام سے کہ وہ مزار کسی پہ گئے, وہ ہاتھ پکڑا, وہاں پہ پہلے قوالی کرا دی, زوم کر کے اللہ پہ یا حضور کے نام پہ چلے گئے یا کسی آیت پہ چلے گئے. یہ ہمارا ریلیجس کا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک انوالو نہیں ہوتی, سوائے کہ شاید وہ جو 12 آنے والی سیٹ پہ ٹانگے والا بیٹھا ہوا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ شاید ہو جائے گا, چونکہ اس کا نالج اتنا ہی ہے تو اس کو تو امپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن پڑھے لکھے طبقے کو یا جنرل کو نہیں کر سکتا. جو یورپین ڈائریکٹر ہے اور جو انڈین ڈائریکٹر ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس سارے طبقے کو دماغ میں رکھ کے اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ٹاپ پہ بندہ ہے, پالیٹیشین ہے, اسکالر ہے, ٹیچر ہے, درمیانے طبقے کا ہے, غریب ہے, نوکر ہے, گھر میں ٹانگے والا ہے, باہر ہے, یہ سارے کے سارے اس امپیکٹ سے انفلوئنس سے انوالو ہو جائیں. ہوتا کیا ہے ساری پروڈکشن میں کرنا ہم نے ایموشنلی انوالو کرنا ہے. ڈائریکٹر جو چیز لے کے آیا وہ کنوے اگر ہو جاتی ہے, لائٹنگ پراپر اگر ہوگی ہے اور سارے فیکٹر سپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ, تو آپ جو چاہیں اس آڈینس کو یا اس ویور کو انوالو کر سکتے ہیں. ہچکاک کا کمال کیا تھا, وہ آڈینس کو لاک کر لیتا تھا اور پھر شاک کرتا تھا, پورے لوگوں کو ہلا دیتا. ایسے بہت ڈائریکٹر اور بھی ہیں, لیکن ہچکاک چونکہ شاک ٹریٹمنٹ کا ماسٹر تھا, اس لیے میں اس کا کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں. وہ سارا کمال اس کا کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹر اپنا خیال لے کے آتا تھا اور اپنے لائٹنگ ڈائریکٹر کہتا کہ بھائی مجھے یہ چیزیں چاہیے. بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے وہ پچ ڈارک میں
دروازے کے باہر سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے, اندر اندھیرا ہوتا ہے, صرف چابی کا سوراخ نظر آتا ہے, دروازے کے نیچے سے لائٹ بڑی برائٹ سلٹ اندر آ رہی ہوتی ہے, دروازہ کھلتا بھی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, صرف شیڈو ایک اندر آتا ہے, اور سڈنلی جب فائر کی آواز آتی ہے تو وہ لائٹ بھی جل پڑتی ہے اور ایک لاش گرتی ہے, اس کا فیس نظر آتا ہے, تو پورے کا پورا ہال, پوری پبلک چونک جاتی ہے. تو وہ انوالو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تھرو لائٹ کے تھا. یہی سین اگر دوسرے سادے طریقے پہ کریں, اندر بتی جل رہی ہے, بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, دروازہ کھلنا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, سڈنلی دروازہ کھلتا ہے, کی کی آواز بھی ڈال دی آپ نے جو پاکستان میں کرتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے اور سامنے اوئے کر کے گولی ماری, ٹھا کر کے گرا دیا. آپ نے ایک اچھے بھلے سین کا جڑ مار دی جو آپ بچا سکتے تھے. تو دو کرنے کے دو طریقے ہیں. یہ ہم اسی لیے ہمارا مقصد ہے اس سارے کورسز کرنے کا کہ تھوڑا سا سوچ کے, تھوڑا سا صبر سے, تھوڑا سمجھ کے, جب تک حل نہ نکلے آپ کوشش کرتے رہیں, ڈسکس کرتے رہیں, بحث کرتے رہیں. اگر سین میں نہیں مشورہ سمجھ آ رہا, اب ڈائریکٹر نے کیا بتایا یا اسکرپٹ میں ایسا لکھا ہوا رائٹر ہے تو اس نے کہا جی یہ چیز ایسے کرنی ہے, اگر وہ نہیں سمجھ آ رہی تو ٹائم لگا کے مشورہ کرنے میں تو کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے. ڈسکس ود دی پروڈیوسر, ڈسکس ود یور کولیگس, ڈسکس ود یور viewers even, and go and see some films. Try to remember how many films I have seen and کس کس سین میں یہ ہوا تھا. یا بالکل اگر نئی چیز ہے then you can sit and make your own plan, discuss with the director, ask your assistants also, they may be able to help you. کیونکہ پوچھنے میں کوئی وہ نہیں ہے بےزتی. پتہ نہیں ایک عالم تھا, اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل کہاں سے سیکھی ہے, تو اس نے کہا کہ آپ بیوقوف لوگوں سے. وہ یہ بات یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ کہیں سے اگتی یا ویسے ملتی نہیں ہے, وہ آپ کی صرف کوشش سے ہے, اور وہ پوچھنے میں, سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے رومانٹک. یہ تو ٹاپک انٹرنیشنل ہے کہ جب بھی کوئی رومانٹک یا رومانس کا سین ہوگا اس میں پبلک خام خواہ انوالو ہوتی ہے. اس کی اگر لائٹنگ کی جڑ مار دیں تو وہ سارا رومانس تو ختم ہو جاتا ہے, بلکہ وہ ہال میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یا ویور ناراض ہو جاتا ہے. یہ ایک وہ فیکٹر ہے اسٹائل میں کہ رومانٹک, جو میں نے آپ کو انگلش فلم دکھائی تھی اس میں مین ایک انڈر کرنٹ جو ہے وہ ساری رومانس کی تھی, اور وہ رومانٹک سیزن, رومانٹک ماحول, رومانٹک لائٹنگ, رومانٹک ذرا پیچھے سافٹ ٹچ میوزک تھا, اور وہ ٹیمپو بھی رومانٹک رکھی ہوئی تھی کہ سلو موونگ فلم تھی, فاسٹ بھی نہیں تھی, بالکل ڈیڈ سلو بھی نہیں تھی, ایک خاص ٹیمپو لے کے چلا ہوا تھا. تو جتنے فیکٹرز تھے وہ سارے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ فلم کسی بار بار میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ وہ رومانٹک کے رینج میں خاص طور پہ آتی تھی. پھر یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو وکٹورین پیریڈ تھا ایک, اس میں ایک خاص سٹائل چلا تھا لائٹنگ کا. اس میں ہارش کی ہوتی تھی اور ہارش ہی ڈم کر کے فل دیتے تھے, اور ہارش ہوتی تھی بیک لائٹ جو سر کے اوپر ہوتی تھی, اور وہ کی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی. تو اگر آپ نے وکٹورین فلمیں اس زمانے کی کوئی چیزیں دیکھی ہوں یا وکٹورین پلے کی تصویریں دیکھی ہوں تو وہ پچھلے جو بال یہ والے ہائی لائٹ ہیں یہ بہت زیادہ برن کرتے تھے, لیکن کی ایک استعمال کرتے تھے بیک والی, بیک پہ جو تھی وہ یہ جگہ برن کی ہوئی ہوتی تھی. وہ بالوں کو اتنا گلو کرتے تھے کہ اس زمانے کی اتنی ایکٹرس تھے یا میل تھے فیمیل تھے, بیک لائٹ بہت اسٹرانگ استعمال کرتے تھے. وہ ایک کلاسیکل سٹائل تھا, اور آپ کے ساتھ 2 یا 3 شیڈو بنتے تھے فلور پہ. ڈانس کا سین ہو یا چرچ کا سین ہو یا پبلک کا سین ہو, بازار کا ہو, اس میں وہ ضرور ہوتا تھا کہ اس ساتھ شیڈوز کنٹراسٹ نظر آتے تھے. پھر اس کے بعد ایک ہے پریمیٹیو, جو پرانے وقتوں میں جنگلوں میں رہنے والے یا غاروں میں رہنے والے تھے, اس کا بھی ایک سٹائل تھا. وہ ایک ٹارچ لکڑی کی جلا کے جب نئے نئے علاقے بنے اور گاؤں اور شہر بننے شروع ہو گئے تو ایک سردار بنا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو وہ سردار بنا ہوگا تو وہ لائٹنگ کا تو ضرورت ہے کچھ ہوتی تھی. تو وہ مٹی کی آگ شمع بنا لی تھی انہوں نے, جیسے مشال, اس کے اندر کپڑا یا ٹاکی ٹھونس دیتے تھے, اس میں چربی ڈال دیتے تھے, اس کو آگ لگاتے تھے. تو اس کی لائٹ کا ایک طریقہ تھا, وہ شمر کرتی ہوئی, گلو کرتی, فلیکر کرتی لائٹ ہے. وہ ایک لائٹ ہے, وہ پرانے پریمیٹو اسٹائل میں کرتے ہیں. وہ جیسے آپ چولہے کے آگے آگ جلا کے, لکڑیاں جلا کے بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ اگر سین ہو, اگر آپ نے باہر کی فلمیں ایسی دیکھی ہوئی ہیں تو فائر پلیس کے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے فیس پہ لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے, ایک تو لو اینگل سے بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور کمرے کی ایمبینس جو ہے وہ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ لائٹ شمر کرتی ہے, ہلتی ہے, اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلیم بڑھ کم رہا ہو رہا ہے. وہ آتا ہے اس میں پریمیٹو میں. اس کے بعد ایک گوتھک پیریڈ تھا. گوتھک پیریڈ میں بھی
وہ تقریباً وکٹورین سے ملتا جلتا تھا، لیکن ایک سٹائل بن گیا ہوا تھا کہ گوتھک سٹائل میں گرینڈ بڑے بڑے ہیوی تھک چیزیں استعمال کرنا، تھک فرنیچر استعمال کرنا، اور خاصی اسپاٹڈ لائٹ استعمال کرنا، ہائی لائٹ بنانی، ہر ایک کی بیک زیادہ دینی، فیس پہ اسٹرانگ برامنس دینی، اور فرنٹل لائٹ زیادہ کرتے تھے. اسی طرح ایلزابتھن پیریڈ تھا وہ اس کے بعد آیا تھا، اس میں بھی ڈرامے میں تھیٹر میں خاص طور پہ بہت کام ہوا تھا کہ وہ اس پیریڈ کے ریفرنس کے حساب سے پلیز بناتے تھے، اور اسی پیریڈ کے حساب سے ان ڈریسز کو، ان چیزوں کو، ان کاسٹیومز کو اس طریقے پہ لائٹ کرتے تھے جو شینڈلیئر کی لائٹ اندر محلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو یوزلی وہ شینڈلیئر سین کے اندر بھی ہوتے تھے، اور سورس اسٹیپ کرتے تھے تو وہ ملٹی سورس ہوتا تھا، اس میں سنگل سورس نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد تھا جارجین پیریڈ ایک آیا تھا، وہ کنگ جارج کے زمانے کا پورشن ہے. اس میں کچھ پلیس سے ایسے کلاسیکل آئے تھے، اس میں کچھ سیٹنگ چینج ہوئی تھی، کچھ لائٹنگ چینج ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی الزبتھ سے لے کے جارجین اور اس کے آگے جتنے فیو مور ہیں، اس میں سٹائل ایک وہ پرانا ہی چلا تھا کلاسیکل کا کہ اونچی اونچی بیک کی چیئر، لمبے ڈریس، اور ساتھ ڈریس پکڑنے والے ہر لارڈ یا کریکٹر کے ساتھ ایک چمچہ یا چمچی ساتھ ہوتی تھی، اور لائٹنگ وہ ٹاپش زیادہ کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ شینڈلیئر لٹ سارا کچھ ہوتا تھا، ماحول وہ آتا تھا. گو کہ وہ سافٹ ہوتی تھی لیکن شینڈلیئر کی وجہ سے ہونی چاہیے، لیکن اسٹرانگ ہارڈ لائٹ ضرور استعمال کرتے تھے. اور یوزلی مین کریکٹرز کے اوپر وہ اسپاٹ لگاتے تھے، یعنی فالو اسپاٹ لگاتے تھے. تو وہ جدھر جدھر وہ پرنسس یا پرنس یا وہ کریکٹر موو کرتا تھا تو دو دو تین تین چار چار فالو اسپاٹس کے ذریعے وہ کرتے تھے.